آرمی چیف جنرل آصم منیر کی سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض الرولی سے ریاض میں ملاقات ہوئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاک سعودی آرمی چیفز نے دفاعی عسکری شعبوں میں پاک سعودی تعلقات کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق آرمی چیف جنرل آصم منیر نے سعودی بری افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد المطیر سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی زر مبادلہ ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر دسمبر کے آخری کاروباری ہفتے میں 28.47 کروڑ ڈالر کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 30 دسمبر 2022 تک 11.42 ارب ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر 24.54 کروڑ ڈالر کم ہو کر 5.57 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ دسمبر 2021 کے اختتام پر ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 23.88 ارب ڈالر تھے۔ دسمبر 2022 میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 11.42 ارب ڈالر رہے۔ ایک سال میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 12.46 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر سال 2022 میں 12.10 کروڑ ڈالر کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر سال 2021 کے اختتام پر 17.68 ارب ڈالر تھے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر سال 2022 کی پہلی سماہی میں 6.26 ارب ڈالر کم ہوئے، دوسری سماہی میں 1.60 ارب ڈالر کم ہوئے، تیسری سماہی میں 1.93 ارب ڈالر اور چوتھی سماہی میں 2.30 ارب ڈالر کم ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان 2 نمبر آدمی ہے، اس کی سیاست یہی رہ گئی ہے کہ جھوٹا الزام لگاؤ اور جب تک وہ جھوٹ چلتا ہے چلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو جھوٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے پولی گرافک ٹیسٹ پر اعتماد ہے تو سب سے پہلے عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی 12 ویڈیوز موجود ہیں، اگر نوید کے علاوہ کوئی اور بھی حملہ آور ہوتا تو ان 12 میں سے کسی ایک ویڈیو میں تو آتا، باقی سب زخمی 10-15 دن میں ٹھیک ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، عمران خان کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ دعوے سے کہتا ہوں وزیر آباد کے واقعے میں صرف ایک شخص ملوث ہے، اگر 2 ملزم اور تھے تو انہیں JIT نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ عمران خان چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ڈرامہ کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں؟ پرویز الہی کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ سے متعلق گورنر کا خط نہیں مانتے، اعتماد کا ووٹ لینے کا مطلب گورنر کا خط تسلیم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد کا ووٹ دلانے کے اعلان سے علیحدہ کر لیا اور کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو نہیں مانتے، PTI کو چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے، 25 تاریخ کو اپنا حال یاد رکھے، ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ وہ عمران خان کے ویژن کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پرویز الہی نے عمران خان کو قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر بھی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ PTI والے کم از کم اپنے لیڈر عمران خان کی بات کو فالو کریں، میں تو خود ویسے ہی کر رہا ہوں جو عمران خان کہہ رہے ہیں۔ بزدار کی حکومت یہ کام کر لیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اللہ کو ناشکری پسند نہیں، بڑی مشکل سے PTI کی حکومت سنبھل چکی ہے، نون لیگ کے نالائق پیچھے رہ جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے سوال پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دیا کہ آپ کو ووٹ کی کیا جلدی؟ ووٹ کی ضرورت تو مجھے ہے، جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اسے مانتے نہیں، وہ غیر قانونی ہے۔ خیال رہے کہ PTI اور کاف لیگ کو عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مطلوبہ نمبرز حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی زہرا نقوی اور پاکستان تحریک انصاف کی مومنہ وحید اعلان کر چکی ہیں کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گی۔ خیال رہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 21 دسمبر کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا، تاہم اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کی ہدایت کو غیر آئینی قرار دے دیا اور اجلاس بلانے سے انکار کر دیا۔ یوں پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تھا۔ اسی پاداش میں گورنر پنجاب نے 22 دسمبر کو پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ پرویز الہی نے گورنر کے اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 23 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے عہدے پر بحال کیے جانے پر لاہور ہائی کورٹ کو اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد عدالت نے گورنر کا حکم معطل کرتے ہوئے پرویز الہی اور پنجاب کابینہ کو بحال کر دیا تھا۔ برطانیہ کے لیے یہ غیر معمولی حالات ہیں اور موجودہ نسل نے اپنی زندگی میں ابھی تک شاید اس سے سخت وقت نہیں دیکھا ہے۔ افسوس کہ گزشتہ ماہ سے برطانیہ میں تواتر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں، اور صرف خبریں ہی نہیں، یہاں رہنے والا ہر شخص محسوس کر رہا ہے
کہ موجودہ برطانیہ چند سال قبل کے برطانیہ سے بہت مختلف ہے۔ اس سب کی بنیادی وجہ گزشتہ کچھ عرصے میں رونما ہونے والے 3 بڑے واقعات ہیں، یعنی بریگزٹ کے نتیجے میں برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا، کورونا کے بعد پیدا شدہ صورتحال اور روس یوکرین جنگ۔ ان تینوں عوامل نے مل کر برطانیہ میں رہنے والوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ برطانوی معیشت سکڑ رہی ہے، مہنگائی میں ہو شبہ اضافہ ہو رہا ہے اور بینک آف انگلینڈ کو ہر ماہ شرح سود میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، جس کے اثرات تمام شعبہ زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ 3 سال سے سیاسی عدم استحکام نمایاں ہے اور اب معاشی بحران نے بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ اس صورتحال کو یہاں کاسٹ آف لیونگ کرائسس یا رہن سہن کے اخراجات کا بحران قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں اس وقت ضروریات زندگی کی قیمتیں گزشتہ 50 برس کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح 10.7% پر ہے، جبکہ اشیاء خوردنوش میں مہنگائی کی شرح 16% سے زیادہ ہے، یعنی آٹا، کھانا پکانے کا تیل، چاول، دودھ اور انڈوں سمیت روزمرہ استعمال کی تمام اہم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اکتوبر 2021 سے اکتوبر 2022 کے دوران گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 129%، جبکہ بجلی کی قیمت میں 66% اضافہ ہوا۔ اس سب کے مقابلے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اوسطاً 2.7% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے برطانوی معاشرے کے تمام اہم شعبوں میں ملازمین مرحلہ وار ہڑتالوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں یہ تاثر بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ مضبوط اور دیرپا حکومت کے بغیر مہنگائی کے مسئلے پر قابو پانا ممکن نہیں۔ حال ہی میں برطانوی عوام نے ایسا بھی دیکھا کہ محض 2 ماہ کے دوران ملک میں 3 وزراء اعظم تبدیل ہوئے، جو ملک میں جاری سیاسی خلفشار کا واضح ثبوت ہے۔ اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی اور تجزیہ نگاروں کی ایک معقول تعداد کے مطابق نئے قومی انتخابات کے بغیر حالات تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال مہنگائی میں تو پاکستان اور برطانیہ شاید ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے مطالبے پر قومی انتخابات کروانے میں کون سا ملک سبقت لے جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ شہر میں اومیکرون کی نئی قسم کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اومیکرون کی نئی قسم، جسے XBB اور XBB1 کا نام دیا گیا ہے، وہ چین، امریکہ، بھارت، سنگاپور اور ہانگ کانگ سمیت دنیا کے 30 ممالک میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اومیکرون کی نئی قسمیں کتنی خطرناک ہیں۔ اس حوالے سے تاحال عالمی ادارہ صحت WHO نے واضح طور پر کوئی احکامات یا ہدایات جاری نہیں کی، کیونکہ ابھی تک نئی قسم کے حوالے سے بہت زیادہ قابل اعتبار ڈیٹا موجود نہیں۔ تاہم امریکی ماہرین نے نئی قسم کے کیسز پر انتہائی گہری نظر رکھی اور بتایا کہ ابتدائی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ نئی قسمیں اومیکرون کی پہلے سے ہی موجودہ قسموں سے زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ میں حالیہ رپورٹ ہونے والے تمام کیسز میں سے 40% کیس اومیکرون کی نئی قسم کے ہیں، مگر ماہرین صحت نے بتایا ہے کہ نئی قسمیں XBB اور XBB1 پہلے سے ہی موجود اومیکرون کی قسموں سے زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ کورونا کی دونوں نئی قسمیں XBB اور XBB1 سب سے پہلے اکتوبر 2022 میں چین میں رپورٹ ہوئی تھیں، جس کے بعد اب یہ قسمیں دنیا کے 30 ممالک تک پھیل چکی ہیں۔ WHO کے مطابق اومیکرون کی مذکورہ دونوں نئی قسمیں یعنی XBB اور XBB1 پہلے سے ہی موجود قسموں کا اشتراک ہیں، یعنی یہ قسمیں پہلے سے موجود 2 یا 3 قسموں کے میلاب سے تیار ہوئیں۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم BQ1 بھی تیزی سے رپورٹ ہو رہی ہے اور WHO کے مطابق مذکورہ قسم پہلے سے موجود قسم BA5 کا تبدیل شدہ ورژن ہے۔ اومیکرون خود ایک کرونا وائرس کی نئی قسم ہے جو 2021 میں سب سے پہلے افریقہ میں رپورٹ ہوئی تھی اور یہ کورونا کے تمام قسموں سے زیادہ پھیلنے والی قسم ہے۔ اب تک اومیکرون کی 1 درجن سے زائد قسمیں سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر پہلے سے ہی موجود قسم کا تبدیل شدہ ورژن ہے، اور ماہرین پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اومیکرون سب سے زیادہ تبدیل ہونے والا وائرس ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔
कसम से बहुत सर्दी है। لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔